ایک جون کا مہینہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کے لیے جو ہے نا، چاہے وہ پوری دنیا میں کسی بھی خطے پہ کیوں نہ موجود ہو، جون کا مہینہ ہر مسلمان کے لیے بہت ہی زیادہ روحانیت سے بھرپور ہے، کیونکہ اس ماہ میں ہمیں ماہ ذی الحج مل رہا ہے۔ ذی الحج کا چاند انشاءاللہ طلوع ہو جائے گا، ہم لوگ کیونکہ پاکستان میں موجود ہیں، اس کے مطابق اگر ہم لوگ رویت کو دیکھیں جو کہ پلانٹری پوزیشنز کے مطابق بنتی ہے، وہ رویت انشاءاللہ یکم ذی الحج ہمارے پاس 8 جون کو ہوگا۔ اسی طرح وہ افراد جو کہ دوسرے ریجنز میں موجود ہیں اور وہ لوگ جو کہ حج ادا کر رہے ہوں گے، اس دفعہ سعودی عرب میں موجود ہوں گے، تو obviously وہاں پہ کہیں نہ کہیں پہ چاند ایک دن پہلے جو ہے وہ طلوع ہو رہا ہوتا ہے، تو ان کے بعد ذی الحج ایک دن پہلے شروع ہو جائے گی اور اس اعتبار سے ان کا سلسلہ چلے گا۔ لیکن ہر شخص جو کہ کسی بھی ریجن میں ہو، آپ نے اس کو دیکھنا ہے اسلامی ڈیٹ کے مطابق۔ السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں وظائف سے معجزات۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید مصور علی زنجانی صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اسٹرالوجر ہیں، نیمرولوجسٹ ہیں، اور ان کی آپ کیلکولیشنز مختلف چینلز پر، سوشل میڈیا پلیٹ فارم، ان کے اپنے یوٹیوب چینل پر بھی دیکھتے ہیں، زنجانی ٹی وی پر۔ اس کے علاوہ ناظرین فلک شیخ آفیشیل پہ بھی پلانٹ کی پوزیشن کے حساب سے انہوں نے جون کا جو ہوروسکوپ ہے وہ بھی ہمیں بتایا ہے، لیکن یہاں پر جو وظائف سے معجزات ہے اس کے اوپر ہم پوچھیں گے دعا کی قبولیت جون کے مہینے میں کون سی آ رہی ہے۔ آپ نے لاسٹ جو مئی کے مہینے کی دعا کی قبولیت دیکھی، اس میں آپ لوگوں نے بہت اچھا ہمیں فیڈ بیک دیا، اس میں ہمیں بتایا اور ہماری رہنمائی بھی کی، اس کا بہت شکریہ۔ اور اب پوچھیں گے ان سے کہ جون کے مہینے میں کون سا ایسا ٹائم، کون سی ایسی سات جو ہوگی جس میں آپ دعا مانگیں گے، آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی نیک تمنائیں وہ پوری ہو جائیں گی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا احسان ہے، کرم ہے، بالکل سر بہت شکریہ ٹائم دینے کا، آپ کی آپ کی محبت ہے، آپ جی، پیار آپ کی کرتے ہیں اور محبت ہے۔ ٹائم دیتے ہیں، تھینک یو۔ یعنی لوگوں کی بھی محبت ہے کہ لوگ جو ہیں ہمیں سن رہے ہوتے ہیں اور انتظار کر رہے ہوتے ہیں آپ کی ویڈیوز کا، جی کہ سر، آپ جو ہر طرح کا نالج ان کو ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں بے شک، لوگوں کی بلیسنگز کے لیے، فائدے کے لیے، کہ ان کو زندگی میں کوئی ایک اچھی امید مل جائے، کوئی ایک اچھا ہوپ مل جائے، کوئی اچھا ایک مشورہ مل جائے کہ آپ اپنی زندگیوں کو نہ صرف روحانی طور پہ بہتر کر سکیں بلکہ آپ معاشی طور پہ بھی اس کو خوبصورت بنا سکیں۔ انشاءاللہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو خدمت کر رہے ہیں، یہ آج کل کی خدمت جو آپ کی ہے وہ بھی وہی خدمت ہے جو کہ پرانے زمانوں میں ہم چلے جائیں تو کہیں پہ کوئی اولیاء اللہ کر رہے ہوتے تھے کہ لوگوں کو فیض بانٹتے تھے، فیض بانٹ، اور فیض بانٹتے تھے وہ بھی بلا کسی معاوضے کے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی وہی ایک فیض بانٹ رہے لوگوں کو، محبت اور آپ سے۔ ہر جگہ پہ آپ جاتے ہیں اور جہاں سے کوئی اچھا فیض آپ کو مل جاتا ہے آپ وہ لوگوں تک ڈیلیور کر دیتے ہیں۔ بالکل سر، ایسا ہی کوشش تو صحیح ہوتی ہے کہ لوگوں کا بھی بھلا ہو جائے، اور یہ بھی اپنا بھی انسان چلا رہا ہوتا ہے سسٹم، لیکن وہ ایک دنیاوی ہاں معاملہ ہے، جی، وہ ایک معاشی معاملہ ہے، وہ انسان کچھ نہ کچھ تو روزگار کرے گا ہی، کرنا اس نے بالکل لیکن انسان روزگار بھی وہ کرے جس سے لوگوں کو فائدہ ملے، فائدہ ملے۔ جس سے لوگوں کو کوئی نہ کوئی اچھی راہ مل سکے۔ ہوں، تو اللہ تعالیٰ رازق ہے، اللہ نے آپ کا رزق جو ہے وہ تو لکھا ہوا ہے۔ لکھا ہوا آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوں گے، آپ محنت کریں گے، نیک نیتی سے محنت کریں گے تو اللہ آپ کو عزت بھی دے گا، آپ کو رزق بھی دے گا۔ بے شک، لیکن اگر کوئی آپ ایسا کام کریں گے جس سے آپ کے اس کام سے لوگوں کا فائدہ ہونا شروع ہو جائے، لوگوں کی بھلائی ہونی شروع ہو جائے، کیونکہ یہ چیز بہت کم لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں۔ بالکل ایسا لوگ صرف اپنا رزق کمانے کے چکر میں رہتے ہیں، لوگوں کی سوچ میں یہ نہیں ہوتا کہ ہم کوئی ایسا کام کر لیں کہ جس سے ہمارا تو رزق ہمیں ملتا رہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اسی کام سے لوگوں کی بھلائی ہونی شروع ہو بھلائی جائے۔ بھی ہونی شروع۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس میں آپ کو تو اللہ تعالیٰ جو رزق دے رہا ہے، عزت بھی دے رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی کچھ نہ کچھ فیض لازمی فیض مل رہا ہے۔ لازمی مل تو رہا یہ ہے۔ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرح کا نا ہوتا ہے کہ جو انسان کام کر رہا ہوتا ہے کہ یہ ایک اجر کا کام ہوتا ہے، ایک ثواب کا کام ہوتا ہے، بے شک کہ لوگوں کو اچھائی بھلائی کی طرف لے کے جانا، ان کی زندگیوں کو آسان کر دینا، ان کے اندر امید کی ایک کرن کو ظاہر کر دینا۔ وہ امید کی کرن جو ہے وہ کسی بھی طور پہ ہو سکتی ہے، بے شک سر، کیونکہ ہم صرف اپنی زندگیوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم اپنی سوچ تک محدود ہوتے ہیں، اور ہم ان لوگوں کی سوچ کو نہیں سمجھ پا رہے ہوتے۔ سم ٹائم ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ جو چیز بتائی ہے یہ تو مطلب ہمیں بھی پتا تھا، یہ ان کو بھی پتا تھا، ہم سن لیتے، پڑھ لیتے، لیکن آپ یہ چیز نہیں دیکھتے کہ آپ کی جو بات ہے وہ گلوبلی طور کے اوپر پوری دنیا میں کہاں کہاں کس کس ریجن میں جا رہی ہے، کس کس ریجن اور کس کس ریجن میں لوگ کس کس سوچ میں، کس ڈپریشن میں، کس انگزائٹی میں، کس پریشانی میں، کس تنہائی میں موجود ہیں کہ وہ بھرے گھر میں موجود ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے ہیں، اپنی بات کسی سے شیئر نہیں کر سکتے، کسی سے مشورہ نہیں کر سکتے۔ اور اس میں نہ صرف میٹروپولیٹن سٹیز آتی ہیں، اس میں چھوٹے چھوٹے دیہات آ جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے شہر آ جاتے ہیں۔ بالکل سر، تو وہاں کے جو لوگوں کی سوچ ہوتی ہے وہ ان کے اپنے معیار کے مطابق ہوتی ہے۔ ان تک جب آپ کی کوئی بات یا کوئی پیغام کسی بھی سورس سے جائے گا تو ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ دنیا کا سب سے ایک امپورٹنٹ
ایڈوائز ہو جائے گی. بالکل صحیح. اور یہ ایڈوائز ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کے لیے وہ امپورٹنٹ نہ ہو. تو ہمیں صرف ان کو دیکھنا ہے کہ جن کو فائدہ مل رہا ہے، اور جن کو فائدہ نہیں مل رہا تو ان کو بھی کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا ہماری طرف سے کوئی ہدایت کا ایک میسج تو جا رہا ہے بالکل ایسے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو کسی نہ کسی طور کے اوپر کچھ اچھی بات سننے کو مل جائے. تو ذرا سی ایک کوشش ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ جو کوشش ہے بہت اچھے انداز میں کر رہے ہیں. سر. بہت تھینک یو سو مچ سر آپ کی محبت کا. سر یہ اب جون کے مہینے میں ہم کون سا ٹائم دیکھیں گے دعا کی قبولیت کا، اور کیا مطلب اس میں پڑھائی کیا کرنی ہے، یہ ذرا تھوڑا سا ہماری ویورز کو بتائیں. دیکھیں ملک، جون کا مہینہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کے لیے جو ہے نا، چاہے وہ پوری دنیا میں کسی بھی خطے پہ کیوں نہ موجود ہو، جون کا مہینہ ہر مسلمان کے لیے بہت ہی زیادہ روحانیت سے بھرپور ہے، کیونکہ اس ماہ میں ہمیں ماہ ذی الحج مل رہا ہے. ذی الحج کا چاند انشاءاللہ طلوع ہو جائے گا. ہم لوگ کیونکہ پاکستان میں موجود ہیں، اس کے مطابق اگر ہم لوگ رویت کو دیکھیں جو کہ پلانٹری پوزیشنز کے مطابق بنتی ہے، وہ رویت انشاءاللہ یکم ذی الحج ہمارے پاس 8 جون کو ہوگا. 8 جون کے مطابق اگر ہم لوگ یکم ذی الحج کو دیکھتے ہیں تو پاکستان میں ہم لوگ رہتے ہوئے انشاءاللہ عید الاضحیٰ سنت ابراہیمی علیہ السلام کے مطابق جو منائیں گے وہ ہماری آ جائے گی 17 جون کو. 17 جون. ٹھیک. اور ہمارے پاس جو یوم عرفہ کا دن آئے گا جو کہ ہمارے پاس حج کا دن ہوتا ہے، خطبے کا دن ہوتا ہے، وہ ہمارے پاس آ جائے گا 16 جون کو. اسی طرح وہ افراد جو کہ دوسرے ریجنز میں موجود ہیں اور وہ لوگ جو کہ حج ادا کر رہے ہوں گے، اس دفعہ سعودی عرب میں موجود ہوں گے، تو obviously وہاں پہ کہیں نہ کہیں پہ چاند ایک دن پہلے جو ہے وہ طلوع ہو رہا ہوتا ہے. تو ان کے بعد ذی الحج ایک دن پہلے شروع ہو جائے گی اور اس اعتبار سے ان کا سلسلہ چلے گا. لیکن ہر شخص جو کہ کسی بھی ریجن میں ہو، آپ نے اس کو دیکھنا ہے اسلامی ڈیٹ کے مطابق. آپ نے اس کو انگلش ڈیٹ کے مطابق نہیں دیکھنا، انگریزی کیلنڈر میں نہیں دیکھنا. آپ نے اس کو دیکھنا ہے اسلامی کیلنڈر کے مطابق، چاہے آپ یو کے میں ہوں، یو ایس میں ہوں، آسٹریلیا میں ہوں، آپ سعودیہ میں ہیں، یو ای میں ہیں، پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، کسی بھی جگہ پہ ہیں. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس اسلامی کیلنڈر ذی الحج کا کب شروع ہوا. اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ہمارے پاس جو یوم عرفہ کا دن آتا ہے جو کہ حج کا دن ہوتا ہے، جس دن حج کا خطبہ دیا جاتا ہے، یہ اتنا خوبصورت دن ہے کہ جو عرفات میں قیام ہے دوران حج، کیونکہ جو شخص پورا دن نماز مغرب سے پہلے تک عرفات میں قیام نہیں کرتا تو یہ ایک ایسا فرض ہے حج کا کہ اس کا حج ادا نہیں ہوتا. گو کہ آپ وہاں پہ عبادت کریں تو بہت اچھی بات ہے. لوگ وہاں پہ بے شمار عبادات کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں. پنجگانہ نماز تو خیر آپ نے پڑھنی ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ جو آپ لوگوں کو ویژولز نظر آتے ہیں، اس میں لوگ خطبہ جو سن رہے ہوتے ہیں وہ خطبہ جو ہے وہاں پہ مسجد میں بھی جا کے سنتے ہیں جو اویل کر سکتے ہیں، ورنہ لوگ اپنے اپنے خیموں میں ہوتے ہیں یا پھر عرفات کے مقام کے اوپر چلے جاتے ہیں. اس مقام کے اوپر جہاں پہ وہ پہاڑی کے اوپر جو ایک مینارہ سا بنا ہوا ہے عرفات کا مقام، وہاں پہ لوگ چلے جاتے ہیں دعاؤں کی قبولیت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کہ مشقت اٹھائیں تو اللہ تعالیٰ ان کی زیادہ اچھا دور پہ سن لے. تو اس اعتبار سے وہ جو پورا دن ہوتا ہے یہ بہت ہی خوبصورت دن ہے، عرفہ کا دن کہ جس دن حج کا خطبہ دیا جا رہا ہو. آپ اس دن اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ دعا کریں، کیونکہ اس ٹائم کے اوپر پوری دنیا سے لوگ اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں حج کے مقام کے اوپر، اور وہاں پہ میدان عرفات میں جو کہ محشر کا بھی میدان ہوگا، وہاں پہ لوگ اللہ تعالیٰ سے اپنی ہر طرح کی حاجات کی دعا کر رہے ہوتے ہیں. تو اس اعتبار سے جو حج کے خطبے کا ٹائم ہوگا نا، جو کہ خطبہ دیا جا رہا ہوتا ہے، وہ ٹائم بہت امپورٹنٹ ہے قبولیت دعا کے لیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماہ جون میں اس سے خوبصورت اور ٹائم قطعی طور پہ ہمیں نہیں مل سکتا، بینگ اے مسلم بھی. اور اگر ہم اس کو ریلیٹ کر دیں کہیں پہ پلانٹری پوزیشنز کے ساتھ بھی، تو پلانٹری پوزیشنز میں بھی اس دن جو خوبصورت نظر بن رہی ہے 16 جون کو، اور اس کے اثرات ایک دن پہلے سے شروع ہو جائیں گے. تو اس اعتبار سے یہ بہت ہی خوبصورت وقت ہوگا کہ جب حج کا خطبہ دیا جا رہا ہے، آپ اس دوران خطبہ بھی ساری اپنی دعائیں کر سکتے ہیں، لیکن بالخصوص اس کی اگر ہم لوگ ساتوں کو مخصوص کر لیں، کیونکہ پورے 24 گھنٹے میں ہماری جو پلانٹری پوزیشن کی ساتیں چل رہی ہوتی ہیں، ان میں کچھ ساتیں ایسی ہوتی ہیں جو لوگ علم السات جانتے ہیں کہ کچھ ساتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، جو کہ محبت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، جو کامیابی کی گھڑیاں ہوتی ہیں. تو انہی مخصوص ساتوں میں اگر آپ دعا کریں تو ویسے تو دعا کبھی بھی مانگ سکتے ہیں، لیکن ان ساتوں میں دعا کریں تو اللہ تعالیٰ اس کو قبولیت کا شرف بخشتا ہے. تو اس اعتبار سے اگر ہم لوگ یوم عرفہ کا دن دیکھیں، خطبے کا ٹائم دیکھیں، تو ہمارے پاس اس اعتبار سے جو آپ کا اپنا ریجن ہوگا اس کے مطابق آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ صبح سورج کب طلوع ہوا ہے. سورج کا سٹارٹنگ ٹائم اپنے سن رائز کا ٹائم اپنے ٹائم زون کے اکارڈنگلی دیکھنا. آپ لوگ جس شہر میں موجود ہوں گے، سن رائز کا ٹائم دیکھنے کے بعد
آپ نے اس کے بعد جو تیسرا اور چوتھا گھنٹہ ہوگا، یعنی کہ فار ایگزامپل اگر ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ آپ جس شہر میں مقیم ہیں وہاں پہ صبح سورج طلوع ہو رہا ہے 8 بجے، ویسے 8 بجے ہوگا نہیں، اس سے پہلے ہی ہوگا، اگر فار ایگزامپل 8 بجے طلوع ہو رہا ہے تو اس میں آپ نے 3 کو جمع کر دینا ہے، 9 10 11، اس کے بعد جو تیسرا اور چوتھا گھنٹہ ہوگا یعنی کہ 11 بجے والا جو کہ سٹارٹ ہو جائے گا 10 بجے سے، یعنی کہ یہ تیسرا گھنٹہ ہوگا، اس کے بعد جو چوتھا گھنٹہ ہوگا جو کہ 11 سے لے کے 12 بجے تک کا ٹائم ہوگا۔ تو جو ساتوں کے مطابق دیکھا جائے تو جس دن یوم عرفہ ہے، حج کا دن ہے، اور آپ جس بھی خطے میں اس میں اسلامی ڈیٹ کے مطابق آپ یہ دیکھیں گے کہ اس دن حج کا دن ہے، عید سے ایک دن پہلے کا دن ہے جس دن حج کا خطبہ دیا جا رہا ہے، اس دن آپ نے صبح سن رائز کے بعد یعنی کہ سورج نکلنے کے بعد تیسرا گھنٹہ اور چوتھا گھنٹہ، یہ 2 گھنٹے ہوں گے آپ لوگوں کے پاس قبولیت دعا کے لیے۔ تو اس اعتبار سے یہ بہت ہی خوبصورت ٹائم ہے، اس میں آپ اپنی ہر طرح کی نیک شرعی طور پہ جائز جتنی بھی حاجات ہوں، چاہے وہ آپ کے رزق کی ہیں، چاہے اولاد کی ہیں، چاہے رشتے کی ہیں، شادی کی ہیں، کسی بھی طور کے اوپر ہیں، آپ لوگ ہر طرح کی حاجات اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہی کہتا ہے کہ میرا مومن بندہ جس کو میں نے دنیا میں اپنا نائب بنا کے بھجوایا ہے وہ مجھ سے مانگے اور تو میں اس کو عطا کروں۔ تو آپ نے صحیح وقت میں بس مانگنا ہے اور صحیح طریقہ سے مانگنا ہے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور عطا کرے گا، اور ماہ جون میں یہ سب سے خوبصورت وقت ہے قبولیت دعا کا۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ۔ میں دعا کروں اور بڑا اچھا آپ نے ناظرین کو بتایا بھی ہے، اور بہت سے لوگ جو ہیں، میں چاہوں گا ناظرین یہ جس طرح انہوں نے بتایا ہے وہ آپ لکھ لیں اب۔ ہاں بالکل لکھ لیں، تاکہ آپ کئی دفعہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا۔ اس میں 1 سے 2 چیزیں میں پھر کلیئر کر دیتا ہوں۔ ایک تو آپ نے اس کو اسلامی ڈیٹ پہ دیکھنا، اسلامی ڈیٹ جو کہ ذی الحج یعنی کہ جس دن آپ لوگ عید منائیں گے اس سے ایک دن پہلے جو کہ حج کا دن ہوتا ہے، اسلامی ڈیٹ جو کہ آپ کے اپنے ٹائم زون کے مطابق اپنے کیلنڈر کے مطابق ہوگی۔ اس کے بعد اسی دن آپ لوگوں نے جس دن سورج طلوع ہو رہا ہے اپنا سن رائز آپ چیک کر لیجیے گا، موبائل پہ دیکھ لیجیے گا، گوگل کر لیجیے گا کہ آپ جس شہر میں ہیں، جس ریجن میں ہے وہاں پہ سورج کتنے بجے نکل رہا ہے۔ سورج جتنے بجے نکلا ہے اس میں آپ نے 2 گھنٹے جمع کرنے ہیں، اور اس کے بعد کا جو ٹائم ہوگا تیسرا گھنٹہ اور چوتھا گھنٹہ یہ ہوگا قبولیت دعا کا ٹائم۔ اس ٹائم پہ آپ نے دعائیں کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ لوگوں کی دعا کو ضرور مستجاب کرے گا۔ زبردست، اب تو دوبارہ بتا دیا ہے، تو یہ آپ کا گلہ نہیں ہونا چاہیے، سمجھ نہیں آئی تو ناظرین آپ کاپی پینسل ضرور پاس رکھا کریں اس طرح کے جب ٹاپکس ہو رہے ہوں، تاکہ لکھ لیں ساتھ ساتھ، آپ کو پرابلم نہ ہو سکے۔ باقی اسکرین پہ نمبر چل رہا ہے سر کا، آپ لوگ اپنے معاملات کے لیے اگر پوچھنا چاہتے ہیں، پھر بھی پوچھنا چاہتے ہیں، یا اپنا کوئی ان سے اپوائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں، کچھ بھی پرابلم زندگی کے اندر پریشان ہو چکے ہیں، بے فکر ہو جائیں، اس نمبر پہ رابطہ کریں۔ آپ کو سر کا یہ اپنا نمبر ہے، آپ کو خود انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ کی رہنمائی بھی کریں گے۔ تو ناظرین چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں، اور ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں، اور ہمیں بتایا کریں کہ آپ کو ٹاپک کیسا لگا۔ خیال رکھیے گا، فلک شیخ کو دیں اجازت، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔